بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج 13 رمضان المبارک کا دن ہے۔ دوستو، ہر بندہ یہ چاہتا ہے، ہر بندی یہ چاہتی ہے کہ دنیا میں اسے عزت ملے، محبت ملے، ہر کوئی اسے عزت کی نگاہ سے دیکھے۔ تو یہ آج ایک دن کا عمل آپ کی اس بہت بڑی خواہش کو پورا کر دے گا۔ آپ کو عزت بھی ملے گی اور محبت بھی ملے گی۔ اس کی پوری تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب، لیکن اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج 13 رمضان المبارک کا دن ہے۔ ہم آپ سے عزت، محبت، چاہت، الفت، باہمی اتفاق و اتحاد کا ایک بڑا زبردست اور مجرب عمل عرض کریں گے۔ اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی ہی فضیلتوں کا حامل مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس کی گھڑیوں کو غنیمت جانتے ہوئے آپ گزاریں کہ کیا پتہ دوبارہ زندگی میں یہ مواقع ہمیں نصیب ہوں یا نہ ہوں، میسر ہوں یا نہ ہوں، دوبارہ ہم اس کو حاصل کر سکیں یا نہ کر سکیں، ہماری زندگی میں دوبارہ رمضان آئے یا نہ آئے، یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات عالی نے قرآن پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وہ آ جاتی ہے تو ایک گھڑی نہ آگے نہ پیچھے، جو اس کا مقررہ وقت ہے اس نے اس وقت میں آنا ہی آنا ہے، تو وقت کا کوئی پتہ نہیں۔ تو اس لیے اس وقت کو غنیمت جانیں، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کو راضی کریں، اس کے رسول کو راضی کریں، اپنے عزیز و اقارب اور اپنے محبین کے ساتھ، اپنے متعلقین کے ساتھ خوب پیار و محبت سے پیش آئیں، اور جو اعمال کیے جاتے ہیں اس ماہ مقدس میں وہ بھی ضرور اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور اللہ انہیں قبول بھی فرماتا ہے۔ یہ جو ماہ مقدس ہے اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو بھی انسان روزہ رکھتا ہے یا تلاوت کلام پاک کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے چاہت کرتا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی کتاب سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے فرض کردہ روزے سے ہم پیار کرتے ہیں، اس کے روزے کو ہم رکھتے ہیں۔ اور پھر ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں 2 سفارشی ایسے کھڑے ہوں گے جو تیری سفارش کریں گے جب کوئی تیری سفارش کرنے والا نہ ہوگا۔ تیری والدین میں سے تیری بہن، بیٹی، بھائی، شوہر، بیوی سب بھاگ جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، کہ ہر آدمی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا۔ کیوں بھاگ رہا ہوگا؟ کہ کہیں مجھ سے یہ ایک نیکی کا سوال نہ کر لے، ایک نیکی کا مجھ سے مطالبہ نہ کر لے، کہیں یہ مجھ سے کچھ مانگ نہ لے۔ یہ سوال کر رہا ہوگا، اس سوال کی وجہ سے وہ ڈر رہا ہوگا کہ کہیں مجھ سے کوئی سوال نہ کر رہے۔ اس وقت، اس دور میں میرے نبی نے فرمایا کہ یہ تیرے 2 سفارشی آئیں گے، 2 سفارشی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ رمضان المبارک میں اپنے کام کاج کو چھوڑ کر، بھوک پیاس کو برداشت کر کے اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھا، سارے کام پیچھے کر کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا رہا، ذکر اذکار میں مشغول رہا، اس کو یاد کرتا رہا۔ نبی نے فرمایا کہ یہ 2 سفارشی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے، اور جب تک سفارش اللہ قبول نہ کریں گے
بندے کے حق میں تب تک یہ پیچھا نہیں چھوڑیں گے. روزہ بھی اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک یہ اللہ سے سفارش قبول نہ کروا لے. قرآن پاک بھی اس وقت تک واپس نہ آئے گا جب تک یہ اللہ سے سفارش قبول نہ کروا لے. یعنی یہ دونوں بندے کے بارے میں اللہ کی ذات عالی سے جھگڑا کریں گے کہ ہماری سفارش قبول ہو، ہماری سفارش قبول ہو. ہمارے پڑھنے والے کی، ہمیں روزہ رکھنے والے کی سفارش کر کے اللہ اس کو جنت الفردوس میں داخل نہ کرے. جب تک داخل نہ کرے گا تب تک یہ پیچھا نہیں چھوڑیں گے. اس لیے ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کریں، تلاوت کلام پاک کریں اور روزے کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. چاہے آپ بالکل بھوک سے نڈال ہو جائیں، رمضان کا روزہ نہ چھوڑیں، یہ روزہ ہاتھ سے نہ جانے دیں، یہ ضرور رکھیں. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ سارا سال نہیں بلکہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، رمضان مبارک کے ایک روزے کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتا، اس کا ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. اس لیے سارا سال روزہ رکھنا، زندگی بھر روزے رکھنا کہیں دور کی بات ہے. یہ ایک دن کا روزہ رکھنا ان سے 1000 درجے بہتر ہے. اس لیے روزہ بھی رکھیں، تراویح بھی پڑھیں، ذکر اذکار بھی کریں، اللہ کی ذات عالی کو منانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ جب ہمارا روٹھا ہوا رب ہم سے مان جائے گا، ہمیں پیار بھی ملے گا، ہمیں عزت بھی ملے گی، ہمیں شہرت بھی ملے گی، اللہ ہمیں سب کچھ عطا فرمائے گا. وظیفہ عرض کرنے سے پہلے ہم اپنی ہر ویڈیو میں آپ سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں یہ سراسر اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، اسلامی ویڈیوز ہیں، اور ہم آپ سے صدقہ جاریہ کی نیت سے یہ ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. آپ کے لیے صدقہ جاریہ کیسے ہوگا کہ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ ضرور لیں. جب آپ لکھ جائیں گے، کوئی نیا عزیز آئے گا کمنٹ باکس میں، آپ کا لکھا ہوا پڑھ جائے گا. جب آپ کا لکھا ہوا پڑھے گا آپ کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، اور انشاءاللہ ہماری پوری ٹیم کو اس کا اجر ملے گا. یہ کام چھوٹا ہے، اجر بہت بڑا ہے. اس صدقہ جاریہ کی چین میں ہم سب برابر کے شریک ہو جائیں گے، لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیا کریں. اب آتے ہیں وظیفے کی طرف. آپ کو عزت، محبت، پیار، شہرت اور الفت، ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے. چاہے آپ گھر میں اپنے شوہر کی توجہ چاہتی ہیں، یا آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، وہاں پہ آپ کی عزت نہیں ہے، آپ کو پیار و محبت سے نہیں دیکھا جاتا، تو آپ وہاں پہ عزت چاہتی ہیں تو وہاں بھی آپ کو عزت ملے گی. یا آپ اپنے معاشرے میں عزت چاہتے ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو پیار و محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے، عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، تو آپ ہمارا بتائے ہوئے عمل کریں گے، انشاءاللہ آپ کو ہر جگہ عزت، محبت، پیار، چاہت، الفت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. یہ عمل ہے صرف ایک دن، 13 رمضان مبارک کے دن کا یہ عمل ہے. اب عمل کی ترتیب میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں. اول اور آخر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ لیں، چاہے درود ابراہیمی ہے یا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا جو درود آپ کے ذہن میں ہے، آپ کے معمولات میں سے آپ اس کو پڑھ لیں. اول اور آخر 3 بار آپ نے درود پڑھنا ہے. درمیان میں 3 نام اللہ کی ذات عالی کے، اور تینوں صفاتی نام ہیں. اللہ کی ذات کے 3 صفاتی نام، یا عزیزو، یا ودودو، یا لطیفو. یہ پڑھنے ہیں آپ نے 41 مرتبہ. 41 مرتبہ آپ نے پڑھنے ہیں. پڑھنے کی ترتیب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. عزیزو، یا ودودو، یا لطیفو 1، یا عزیزو، یا ودودو، یا لطیفو 2، یا عزیزو، یا ودودو، یا لطیفو 3. یعنی تینوں کو اکٹھا پڑھ کر ایک شمار کرنا ہے. 3 نام اکٹھے پڑھنے ہیں، شمار 1 کرنا ہے. تو اس طرح آپ نے ان کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے. 41 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے کے اوپر آپ نے ہاتھ پھیر لینے. یہ آپ نے عمل کر لیا، اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیا،
اور جب روزہ افطار کرنے کے وقت میں آپ داخل ہوں گے اس وقت آپ نے دعا بھی کر لینی ہے، دعا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ میں آفس میں کام کرتا ہوں یا کرتی ہوں، یا گھر میں میرا شوہر ہے، میرے بچے ہیں، معاشرے میں لوگ ہیں مجھے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، پیار و محبت چاہت مجھے نہیں ملتا، یا اللہ ان 3 اسماء مبارکہ کی برکت سے وہ تیری مخلوق ہیں ان کے دلوں میں میری محبت ڈال دے، میری عزت ڈال دے، میری چاہت میرا پیار ڈال دے۔ انشاءاللہ یہ ایک دن کا عمل اللہ کے فضل و کرم سے ایسا نتیجہ اس کا برآمد ہوگا اور ایسا مؤثر ثابت ہوگا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ لہٰذا آپ یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جی تو محترم ناظرین و سامعین، عزت کے لیے، محبت کے لیے، نفرتوں کو دور کرنے کے لیے ایک بڑا ہی آسان سا عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں، اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں، السلام علیکم۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔